الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، الحمدللہ یہ عشرہ ذی الحجہ کا آغاز ہے۔ آج یکم ذی الحجہ ہے۔ اسلامی مہینوں میں یہ آخری مہینہ، اس کا پہلا عشرہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ عبادات کے لیے، نیکیوں کے لیے، عبادات کے لیے، نیکیوں کے لیے رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا موسم ہے۔ یہ دن، یہ راتیں سعادت مندوں کے لیے سعادت میں اضافہ کرتی ہیں۔ ہاں، جو محروم رہنا چاہتا ہے وہ تو ان دن راتوں کے اندر بھی محروم رہتا ہے۔ سعادت مندوں کے لیے یہ دن رات ان کی سعادت میں اضافہ لے کے آتی ہیں، ترقی لے کے آتی ہیں، ان کی دینداری میں اضافہ اور ترقی ہوتی ہے۔ اور جو محروم رہنا چاہتا ہے وہ تو ان مبارک دنوں کے اندر بھی محروم رہتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے، اس کی ہر رات اس کی عبادت ایسی جیسے شب قدر۔ اور اس کا ایک دن کا روزہ ایسا جیسے پورے سال کا روزہ۔ جس کے عرفہ کا دن کا روزہ ایسا، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے مجھے امید ہے اللہ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دے، تمام صغائر کو معاف فرما دے۔ ایک دن کا روزہ تو سعادت مند لوگ تو ان گھڑیوں سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نیکیاں پہلے بھی ان کی زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ان دنوں کے اندر ان کے ہاں اہتمام بڑھ جاتا ہے۔ پوری رات عبادت نہ بھی کر پائے تو کچھ نوافل سونے سے پہلے اللہ رب العزت نصیب فرما دے، توفیق عطا فرما دے، تو رات کا آخری حصے میں اٹھ کر کچھ نوافل کا اہتمام، کچھ دعاؤں کا اہتمام، تب بھی بہت کچھ مل جائے گا۔ ہر روز روزہ نہ رکھ پائے، کچھ 1-2 روزے یا کم از کم عرفہ کا دن کا روزہ، تب بھی محروم نہیں رہے گا۔ نیکیاں پہلے بھی ہو رہی تھی، لیکن جب موسم بہار آ گیا نیکیوں کا تو میرے گھر میں اس کا اہتمام بڑھ گیا۔ مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بچیوں میں نیکیوں کا سیزن آیا ہے، ہم کیوں خالی ہاتھ رہیں؟ تو ماحول میں ایک نیکیوں کا رنگ آ گیا، تلاوت بڑھ گئی، دعائیں بڑھ گئیں، کچھ نوافل بڑھ گئے، کچھ راتوں کا اٹھنا نصیب ہو گیا، کبھی روزہ رکھ لیا، ہم کیوں محروم رہے؟ تو یہ بڑی فضیلت والے دن رات ہیں،
اور پھر ایک ایسی عبادت ہے سبحان اللہ، حجاج اس موسم میں بیت اللہ کی وردی پہن کے جاتے ہیں، احرام کی، اور ان پر کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں، خوشبو بھی نہیں لگانی، سلا کپڑا بھی نہیں پہننا، انہی میں یہ ہے کہ ناخون بھی نہیں کاٹنے، بال بھی نہیں کاٹنے۔ اطراف عالم میں رہنے والے مسلمان بیت اللہ تو نہ جا سکے، لیکن وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو۔ وہاں جو رحمت کی بارش ہو رہی ہے وہ بھی اس سے خالی ہاتھ نہ رہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو تم ان جیسی تھوڑی سی نقل اتار لو، تم نے اگر قربانی کرنی ہے تو قربانی کی وجہ سے ان 10 دنوں سے پہلے اپنے بال صاف کر لو، اپنے ناخن کٹوا لو، اس سے پہلے اہتمام کر لو، ان 10 دنوں کے اندر بال نہ کٹوانا، ناخن نہ کٹوانا، تاکہ تمہاری تھوڑی سی ان سے مشابہت ہو جائے، تم بھی محروم نہ رہو۔ تو ان دنوں کی اپنی ایک شان ہے، اور قدردان پھر ان دنوں کی قدر کرتے ہیں۔ نماز پہلے بھی پڑھتے ہیں، لیکن اب اہتمام بڑھ گیا، تکبیر اولیٰ نہ رہے، جماعت نہ رہے، مسجد نہ رہے، اہتمام بڑھ گیا۔ تلاوت ویسے بھی کرتے ہیں، لیکن ان دنوں کے اندر تلاوت کا معمول بڑھ گیا، نوافل ہو جاتے ہیں، لیکن اب اہتمام ہوتا ہے کہ تہجد مل جائے۔ ان دنوں میں آخری حصے میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے، قیام اللیل کی نیت سے سونے سے پہلے کچھ نوافل کا اہتمام ہو گیا، کچھ نہ کچھ اہتمام نظر آئے نا۔ بہت کچھ مل جائے گا، اور سچ یہ ہے کہ یہ سب اللہ کریم کی طرف سے نوازنے کے بہانے ہیں۔ کچھ گھڑیاں ایسی رکھ دی، کچھ دن ایسے رکھ دیے، کچھ موسم ایسے رکھ دیے، کچھ جگہ ایسی رکھ دی، تھوڑے وقت میں اللہ کی نبی کی امت کو بہت کچھ مولا دینا چاہتے ہیں، سیزن رکھ دی کہ جہاں عبادات کر رہے ہو، نیکیاں کر رہے ہو، وہاں ان سیزن سے بھی فائدہ اٹھاؤ۔ تو تمہاری عمر تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن پہلی امتوں کے بڑے بڑے عبادت گزاروں سے تمہارا نیکیوں میں مقام بڑھ جائے گا۔ جو انہیں سالوں میں ملتا تھا تمہیں وہ گھنٹوں اور دنوں میں ملے گا، تمہیں وہ چند راتوں میں مل جائے گا۔ تو فضیلت کے دن ہے، ان کی اپنی ایک شان ہے۔ پھر جس طرح عید الفطر کے موقع پہ رمضان کی عبادت مکمل ہوتی ہے، اور عبادت کے مکمل ہونے کے بعد خوشی کا دن، اس کے آغاز سے پہلے ہدایت ہے کہ صدقہ فطر دے دو۔ ان دنوں کے اندر بھی ایک عظیم الشان عبادت ادا ہوتی ہے، اور وہ عبادت حج کی ہے۔ اب مسلمان عید الضحیٰ کی شکل میں خوشی کا اہتمام کرتا ہے، لیکن فرمایا اس سے پہلے قربانی کر لو، قربانی ہو جائے۔ حج کی عبادت اور قربانی کی عبادت، دونوں عبادتیں اپنی شان میں ایک نرالی عبادتیں ہیں۔ اب بیت اللہ میں لوگ حج کر رہے ہوتے اور دیوانوں کی طرح ایک پتھروں کے بنے عمارت کے گرد چکر لگا رہے ہو، طواف کر رہے ہو۔ اس عمارت میں اللہ نے عجیب مقناطیسیت رکھ دی ہے،
دنیا کی کسی بھی عمارت کے اندر جو بڑی خوبصورت شاندار معیار کی بنی ہوئی ہو، آدمی دیکھتے دیکھتے تھک جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے، دل بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کا گھر ایسا ہے جو جتنا زیادہ دیکھتا ہے اتنی کشش بڑھتی ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں آدمی جس قدر عقیدت اور محبت سے دیکھتا ہے ان کی کشش اور بڑھتی ہے۔ ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ اس سے دل نہیں بھرتا، اس سے طبیعت نہیں بھرتی۔ اللہ میں وہ آنکھیں نصیب فرما دے اور دل کی وہ طہارت نصیب فرما دے، اس کی کشش بڑھتی۔ اور بسا اوقات وہاں سے جدائی انتہائی گرا گزرتی۔ عجیب، اللہ نے وہاں ایک مقناطیسیت رکھ دی، لیکن اس کے گرد لاکھوں کروڑوں انسان طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس بیت اللہ کی اس مقدس جگہ سے جہاں ایک پہ لاکھ کا ثواب ہے، حج کے موسم میں کہہ دیا کہ اب تم نے خیمے لگانے ہیں، اس شہر میں نہیں رہنا، بیت اللہ سے دور جانا ہے، میدان میں زندگی کے میدان میں ان چند اوقات کی نمازیں پڑھنی ہے۔ ایک کا ثواب لاکھ پہ مل رہا ہے۔ ہمیں کہا جا رہا اب میدان میں چلے جائیں۔ اب کوئی یہ سوچ لے کہ ایک پہ لاکھ یہاں مل رہا ہے، میں نے میدان میں مینا میں جا کے کیا کرنا ہے؟ میں یہیں ٹھہر جاؤں گا، اتنا ثواب کما لوں گا، خالی بھی ملے گا۔ اور وہاں مینا میں جا کے کیا کرنا ہے؟ 5 نمازی تو پڑھنی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، وہ یہیں ادا کر لوں گا۔ تو میرے عزیزو، اب ثواب نمازوں کا بڑھیا مینا میں ملے گا، اس جنگل میں ملے گا، بیت اللہ میں نہیں ملے گا۔ ابھی وہاں ٹھہرنے نہیں پائے تو فوراً کہہ دیا اب دوسرے میدان میں چلے جاؤ، عرفات چلو۔ اور وہی عرفات کا میدان، آپ پورے سال وہاں جائیں کچھ نہیں ملنا۔ جبل رحمت ہمیشہ پورے سال وہیں ہوتی ہے، وہ پہاڑ وہیں ہے، وہ زمین وہیں ہے، وہ میدان وہی ہے، پورا سال وہاں جائیں کچھ نہیں ملنا۔ لیکن 9ویں تاریخ کو اگر آپ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں جانے والوں کی سب کی بخشش ہو جاتی ہے، سوائے اس کے جو یہ کہتے میری پتہ نہیں بخشش ہوئی یا نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، ہر ایک کی بخشش ہوگی۔ ایسی سعادت، ایسی فضیلت، آج کی وہاں گھڑیاں اتنی مقدس، کیا چیز ہے؟ اور پھر وہاں سے مزدلفہ، اور پھر وہاں مینا میں کچھ پتھر کے نشان بنے ہیں جسے ہم جمرات کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس کو لوگ پتھر مار رہے ہوتے ہیں۔ اب لاکھوں انسان اس پہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں برسا رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو شیطان نہیں، لیکن برسا رہے ہوتے ہیں، اور جب تک اس پہ کنکریاں نہ برسائیں حج کی عبادت پوری کوئی نہیں۔ کیا دیوانگی ہے! حج کی یہ کیسی عبادت ہے! تو میرے عزیزو، اسلام کی حقیقت سمجھائی جا رہی، دین کی حقیقت سمجھائی جا رہی، مسلمانی سمجھائی جا رہی، مسلمانی کہ اسلام کیا ہے، مسلمانی کیا ہے، دین کس کا نام ہے؟ دین اس کا نام ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے، پھر یہ نہ دیکھے کہ اس میں میرے عقل کے سانچے میں یہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا، اس میں مصلحتیں کیا ہیں، حکمتیں کیا ہیں، مادی نفع کیا ہے، پھر اس کی تلاش میں نہ رہے، پھر عقلی گھوڑے نہ دوڑائے، پھر فلسفے تلاش نہ کرے۔ مسلمانی تو اس کا نام ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا،
بس اس حکم کے سامنے سر جھکا لے. مصلحتیں حکمتیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، اسلام اس کا نام ہے. اور یہی شان قربانی کی ہے. جب قربانی کی بنیاد پڑ رہی تھی اس روئے زمین پر، اور دونوں اللہ کے پیارے اس حکم کی بنیاد رکھ رہے تھے، تو قرآن نے ان کے بارے میں بتایا فلما اسلما، باپ بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے. اسلما، اسی سے اسلام ہے. اب نہ باپ نے پوچھا کہ اللہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، یہ عقل کے کون سے میزان میں اتر رہا ہے، یہ بات پلٹ کے نہیں پوچھا کہ لوجک کیا ہے اس میں کہ باپ بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دے. دنیا کی کسی مہذب سلطنت میں کبھی ایسا کسی عدالت نے یہ آرڈر نہیں دیا، کہیں اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کے پیارے سمجھتے تھے اور ساری دنیا کو، ساری امت کو یہ سبق دے گئے قربانی کے اس حکم سے بھی کہ دیکھو قربانی نام ہے اللہ کے قرب پانے کا. اب تم اس میں یہ نہ تلاش کرنا کہ اس میں معاشی تباہی ہے، اس میں مادی لحاظ سے نفع اور مصلحتیں کیا ہیں. ارے تمہاری لیے تو سب سے بڑی سعادت اور کامیابی یہ ہے کہ تمہاری ذات سے اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے، تمہارے مال سے اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے. تمہیں یہ سعادت مل رہی ہے کہ تم اللہ کے حکم کی اتباع کر رہے ہو. ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے. تو قربانی کی عبادت ہے، حج کی عبادت ہے. ایک بات سمجھائی جا رہی کہ دیکھو اسلام سمجھو، دینداری کو سمجھو. دینداری کس کا نام ہے، دین کس کا نام ہے؟ کہ اللہ کا حکم آ جائے اس کی اتباع کر لینا، اس کے سامنے جھک جانا. چاہے جذبات قربان کرنے پڑ رہے ہیں، خواہشات قربان کرنے پڑ رہی ہیں، اور بظاہر عقلی لحاظ سے اس میں کوئی نفع مصلحتیں حکمتیں نظر نہ آ رہی ہوں، لیکن اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے سر جھکا لو، اس کی فرما برداری پہ پورا اترو. یہی تمہاری مسلمانی کی سچائی ہے. تو یہ دونوں عبادتیں سبحان اللہ ان دنوں کے اندر انجام دی جاتی ہیں. حج کی عبادت بھی اور قربانی کی عبادت بھی. اور پھر ان دنوں کے اندر عبادت کی کثرت، نوافل ہوں، تلاوت ہو، دعائیں ہوں، صدقہ ہو، خیرات ہو. اور پھر 10، 11، 12 ان دنوں کے اندر جہاں حج ہوتا ہے اور رکن اعظم عرفہ کے دن ادا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں دیگر حج کے ارکان ہوتے ہیں، وہاں اطراف عالم میں مسلمان قربانی بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان دنوں میں اللہ کی خاطر ان جانوروں کے خون بہانے سے زیادہ کوئی عبادت اللہ کے ہاں فضیلت نہیں رکھتی. سب سے بڑی فضیلت اس عبادت کی. بس اوقات لوگ مصلحتیں حکمتیں تلاش کرتے ہیں کہ قربانی کا پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دو. ارے میاں غریبوں میں بھی پیسہ تقسیم کرو، لیکن قربانی کی عبادت کے قائم مقام وہ عبادت نہیں ہو سکتی. نماز چھوڑ کے کہو میاں میں روزہ رکھ لوں گا، روزہ رکھ لو میں عبادت پڑھ لوں، نماز پڑھ لوں گا، ایسا نہیں ہے. ہر عبادت کی اپنی شان ہے اور اس کا اپنا مقام ہے. اور قربانی کی تو ایک خاص شان ہے، یہاں تو سمجھایا ہی یہ جا رہا. دین کی یہی حقیقت، اسی کا احساس پیدا کرنا مقصود ہے کہ تمہیں مصلحتیں، حکمتیں، فلسفے، تمہارے عقل کے پیمانے پہ یہ چیز اترے یا نہ اترے، تم نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا.
یہ عبادت بھی کثرت کے ساتھ ہو، دل کی بشاشت کے ساتھ ہو، دل کی خوشی کے ساتھ ہو اور کثرت کے ساتھ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے قربانی بھی کیا کرتے تھے اور پوری امت کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے جانے کے بعد ایک اپنی قربانی بھی کیا کرتے تھے، ایک اپنے پیارے نبی کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ اور سبحان اللہ، آج امت کے پاس اگر استعداد ہے، وسائل ہیں، خوشحالی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اپنی طرف سے بھی کرے، اپنے نبی کی طرف سے بھی کرے، خلفاء کی طرف سے بھی کرے، اور ایک اخوت اسلامی کا جو رشتہ ہے امت اسلامیہ کی طرف سے بھی قربانی کرے۔ نفل عبادت میں سب کی طرف سے ایک قربانی بھی ہو سکتی، لیکن جو قربانی ضروری ہے وہ قربانی ایسا نہیں کہ بیٹی کی طرف سے بھی اور بیوی کی طرف سے بھی اور جوان بیٹی کی طرف سے بھی سب کی طرف سے ایک قربانی گھر میں کافی ہے، نہ۔ اگر سب پہ قربانی واجب ہے تو سب کو الگ الگ قربانی کرنی، وہ سب پہ قربانی واجب ہے۔ اور یہ ایسی عبادت ہے کہ باقی ساری نیکیاں، نماز کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، نفلی روزے کسی وقت بھی رکھے جا سکتے ہیں، صدقہ خیرات کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ قربانی کی سعادت اور اجر و ثواب صرف 3 دنوں میں ہوتا ہے۔ تو اس فضیلت سے اور اس موسم سے اللہ رب العزت ہم سب کو خوب استفادے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں عبادت کی اللہ کریم توفیق نصیب فرمائے، اور یہ گھڑیاں ہماری سعادت اور نیکی کی زندگی میں ترقی کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔